سحری کی دعا جو اکثر آپ ٹی وی چینلز کے اوپر سنتے ہیں، ابھی سومی غدن نویت من شہر رمضان، یہ علماء اکرام کی خدمت ہے امت کے لیے. قرآن و سنت میں کہیں یہ دعا رپورٹ نہیں ہوئی. نیت کافی ہے، روزہ رکھنے کی کوئی دعا نہیں ہے، صرف نیت ہے، اور وہ تو جنرل ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. تو نیت تو رات کو ہماری ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے صبح ایگزیکٹ اسی وقت اپنے دل میں کوئی نیت کو حاضر کرنا، وہ نیت تو ہے. ہاں بعض اوقات ایک ڈبل ذہن میں آ جاتی ہے بات، میں رکھوں نہ رکھوں، کل میں نے سفر پہ جانا ہے، یا اس طرح کا کوئی ایشو میرے ساتھ بن سکتا ہے. تو وہ ابو داؤد میں پھر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت کر لی اس کا روزہ درست ہے. یعنی وہ پھر آپ نے نیت فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے، یعنی ختم سحری سے پہلے کرنی ہوگی. فرض روزے کی نیت، نفلی روزے کی نیت آپ جب مرضی چاہیں کر سکتے ہیں. وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لاتے تھے، امہات المومنین کہتی ہیں کہ پوچھتے تھے ناشتے کے لیے کچھ ہے؟ ہم کہتی تھی کہ ناشتے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ ذرا زندگی کے فقر کا لیول دیکھیں. پھر حضور کہتے تھے ٹھیک ہے پھر آج ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. اس کے لیے پھر شرط ہے کہ آپ نے ختم سحری سے اس وقت تک کچھ کھایا نہ ہو. اور امہات المومنین کہتی ہیں اگر کچھ کھانے کے لیے ہوتا تو ہم حضور کو پیش کرتے، تو پھر آپ افطار فرما لیتے، یعنی ناشتہ کر لیتے. ناشتے کو بھی آپ بریک فاسٹ کہتے ہیں نا، روزہ توڑنا. افطار صرف غروب آفتاب کے وقت نہیں ہوتا، دن کے وقت بھی اگر کوئی روزے کو کھولے اسے افطار ہی کہا جاتا ہے. تو نفلی روزہ اس کی نیت آپ فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو اس دوران. لیکن فرض روزے کی نیت آپ نے طلوع فجر سے پہلے کر لینی ہے. وہ میں نے ابو داؤد کی حدیث آپ کو بتا دی. مسئلہ نمبر 20، افطار کی کیا دعا ہے؟ افطار کی دعا جو عموماً پبلک میں مشہور ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت، یہ والی دعا جو ہے سنن ابی داؤد میں آئی ہے، لیکن امام ابو داؤد نے ساتھ لکھا ہے یہ مرسل روایت ہے، اس کی سند مکمل نبی علیہ السلام تک نہیں جاتی. لیکن جس دعا کی سند نبی علیہ السلام تک جاتی ہے وہ عبداللہ ابن عمر نے روایت کی ہے، وہ بھی سنن ابی داؤد کے اندر ہے. ذهب الظمأ وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ. یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ ترجمہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ دعا آپ نے افطار کرنے کے بعد مانگنی ہے. ویسے وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے، وہ سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ افطار کا جو وقت ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، وہ آپ دعائیں ضرور کریں. لیکن جو افطار کی اپنی دعا ہے نا، وہ آپ نے افطار کرنے کے بعد، اس میں بھی پانی پینے کے بعد، کیونکہ اس میں الفاظ ہے رگیں تر ہو گئی، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا. تو آپ نے اس وقت وہ دعا کرنی ہے. مسئلہ نمبر 22، کیا روزے کے دوران پیسٹ کیا جا سکتا ہے؟ ٹوتھ پیسٹ، وہ بخاری میں موجود ہے، تعلیقاً امام بخاری لے کر آئے. اچھا، امام بخاری نے صحیح بخاری میں 1930 سے لے کر 1938 تک یہ مسلسل 9 احادیث رمضان کے مسائل کے اوپر لی ہیں، اور ان احادیث کے چیپٹرز کی باقاعدہ جو ہیڈنگز ہیں نا، ان میں کافی سارے مسائل ترتیب سے لکھ دی ہیں. لیکن وہ تعلیقاً روایتیں ہیں، ان کی اسناد بیان نہیں ہوئی ہوئی ہیں. ان کی اسناد جو ہے وہ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو روزے کی حالت میں اتنی دفعہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں اسے شمار بھی نہیں کر سکتا. یعنی روزے کی حالت میں بھی کوئی شخص مسواک کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے مسواک کا بھی اپنا ذائقہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ مسواک کا ذائقہ نہیں ہوتا. تو ٹوتھ برش بھی آپ کر سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. وہ جو ذائقہ منہ میں آئے وہ آپ نے تھوک دینا ہے، وہ حلق سے نیچے نہ لے کے جائیں تو روزہ کوئی نہیں ٹوٹے گا. اور بہتر یہ ہے کہ آپ ختم سحری سے پہلے کر لیں. ٹوتھ برش کسی نے کرنا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں بھی کریں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا.